دنیا والے کہتے ہیں اچھا نہیں بول سکتے تو چپ رہو. اپنے اپنے طور پر شعروں میں جملوں میں بہت کچھ کہتے ہیں. مجھے بتائیں دین سے زیادہ بہتر، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ بہتر کس کا کلام ہے؟ سنہری باتیں، اقوال زریں، گولڈن ورڈز کہہ کے غیروں کی باتیں پیش کرتے، کہاں سے لی ہیں انہوں نے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ سکھایا ہے، جوامع الکلم، کم لفظوں میں بڑی بڑی گہری باتیں انہوں نے سمجھائی ہیں. آج ان کے برابر تو کیا کوئی ان جیسا بھی، اونچی کہیے گا، فلسفہ، فلسفی، منطق، کلام. فلسفہ بھی ان کا، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اگر واقعی وہ چیزوں کی ماہیت اور حقیقت کو سمجھتے تو اللہ کو پہچان لیتے، لیکن وہ نہیں پہچان سکے. کیوں؟ کہ ان کے جتنے بھی ماخذ ہیں جن سے وہ حاصل کرتے ہیں، جو ان کے سورسز ہیں، اگر آپ اس کی تفصیل میں جائیں گے تو یہی معلوم ہوگا کہ ان کے پاس علم نافع، نفع دینے والا علم نہیں ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ جو برا طریقہ ایجاد کرے اس کا گناہ اس پر ہوتا ہے، اور ان لوگوں کے گناہ بھی اسی کے نام لکھے جائیں گے جو اس کے برے طریقہ جو اس نے ایجاد کیا تھا اس پر عمل کرتے. اسی طرح نیکی کا جو نیکی ایجاد کرے گا قرآن و سنت کے مطابق اس کو ثواب ملے گا، جتنے اس پر عمل کریں گے ان کا بھی ثواب ملے گا. اب مجھے یہ بتائیں، جنہوں نے قرآن کو جھٹلایا، نبی کو جھٹلایا، خام خواہ کی باتیں کی، لوگوں کو برائی سکھائی، کفر سکھایا، دین سے دوری سکھائی، وہ خود تو گمراہ ہوئے، دوسروں کی گمراہی کا سبب بنے یا نہیں بنے؟ اسی لیے ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہر قدم پر احتیاط کرو. ہمارے بزرگ ہمیں کہتے تھے قلم، قدم، قسم سوچ کے اٹھاؤ. معمولی سی غلطی تمہارے لیے وبال بن جائے گی، اس کو بھگتنا پڑے گا. چھوٹے چھوٹے جملوں میں دین کی باتیں آسان کر کے علماء نے سمجھائیں. دانتوں کا کام آنتوں سے نہ لو، چھوٹا سا جملہ ہے، دانتوں کا کام آنتوں سے نہ لو. کیا مطلب؟ لقمہ روٹی آپ کھاتے ہیں، دانتوں میں اچھی طرح چبا لو، بغیر چبائے نگل جاؤ گے. آنتوں میں پستا ہے جا کے کھانا، آنتوں پہ زور پڑتا ہے، وہ کمزور ہو جاتی ہیں. جو کام دانتوں سے لینا تھا وہ تم نے آنتوں سے لیا، نتیجے میں صحت بگڑی، کمزوری آ گئی. پھر وہ وقت کہ جی کھانا کھایا نہیں جاتا، ہضم نہیں ہوتا، غلطی اپنی. اسی طرح جب بھی آپ
پہلا قدم غلط اٹھاتے ہیں پھر وہ آگے غلطی ہی کی طرف لے جاتا ہے۔ جن لوگوں نے حق اور سچ سے راستہ الگ کیا پھر ان کو ہدایت نہیں ملی۔ یہ حقائق ہیں، ریئلٹیز ہیں، یہ وہ سچائی ہے جس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے، مگر عمل نہ کرنے میں آپ کا نقصان ہے، آپ عمل کریں گے آپ کا فائدہ۔ دین کیا چاہتا ہے؟ انسان کو فائدہ ہو۔ دین کیا چاہتا ہے؟ آپ کی ذات سے آپ فائدہ اٹھائیں، دنیا میں رہ کر آخرت کی کمائی کریں، وقت ضائع نہ کریں، کوشش کریں کہ آپ کا ہر عمل آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہو اور دوسرے کو اس سے نقصان نہ ہو۔ مگر جن کی سوچ ہی منفی ہو، نیگیٹو ہو، نتیجہ کیا نکلے گا؟ رزلٹ کیا آئے گا؟ خرابی۔ تو ہم اللہ کی آیتوں کو مان کر اپنا فائدہ کرتے ہیں، اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ ہر طرح کی ضرورتوں سے پاک ہے۔ نماز پڑھیں گے ہمیں فائدہ ہوگا، نیکی کریں گے ہمیں فائدہ ہوگا، اس کی باتوں پہ عمل کریں گے ہمیں فائدہ ہوگا۔ مگر آج بہکانے والوں کی باتوں میں لوگ جلدی آ جاتے ہیں، جو شک میں ڈالتے ہیں ان کی باتوں کو لوگ قبول کر لیتے ہیں، یقین والی باتیں قبول نہیں کرتے۔ چاند پر قدم رکھا کسی انسان نے، بتایا گیا، مان لیتے ہیں آپ لوگ۔ نبی نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا، کتنے ہیں جو شک کرتے ہیں؟ جو یقینی بات تھی اس میں شک کیا، جو شک والی بات تھی اس پہ یقین کیا، معاملہ الٹا ہو گیا۔ دنیا کے جتنے فارمولے ہیں سائنس کے بدل سکتے ہیں، تھیوری غلط ہو سکتی ہے، قرآن حدیث غلط نہیں ہو سکتی۔ آزما کے بھی دیکھا لوگوں نے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا جرمنی کا ایک ڈاکٹر، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سنا کہ مکھی کے ایک پر میں بیماری ہے، دوسرے پر میں شفا ہے۔ اس نے مذاق اڑایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی چھوٹی سی مکھی ہوتی ہے، اس کے ایک پر میں بیماری دوسرے میں شفا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے طلباء کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو جمع کیا، پانی کا گلاس لایا کہ دیکھو میں تمہارے سامنے ابھی بتاؤں گا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ نبی کی بات کو معاذ اللہ غلط ثابت کرے۔ اس نے گلاس میں مکھی کا ایک پر ڈالا، اس طرح پکڑ کے ڈالا کہ پورے پانی میں جراثیم نظر آ گئے۔ اس نے کہا دیکھ لیا، اب میں تمہارے سامنے دوسرا پر ڈالتا ہوں۔ جب اس نے دوسرا پر ڈالا وہ خود حیران رہ گیا، سارے جراثیم غائب ہو گئے۔ وہ چلا تھا کہ نبی کی بات کے جھٹلائے گا، اس کے سامنے ایسی حقیقت آ گئی اور وہ بالآخر کہہ اٹھا کہ میری سوچ غلط ہے، نبی کا فرمان سچا ہے۔ اب دیکھیں ہمیں آج کتنی باتیں سائنس سے بھی ثابت ہو کر پہنچی کہ سائنس نے بھی تسلیم کیا کہ نبی کی بات سچی ہے، حق ہے، کوئی شبہ نہیں۔ مگر بہکانے والے لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں نہیں، سائنس کو مانو بھلے وہ غلط ہے۔
میں ان سے یہ کہوں گا کہ سائنس دنیا کو کسی طرح تھوڑا سا جاننے کا نام ہے، لیکن سائنس سے آپ وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے جو آپ کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی کا سبب بنے۔ اگر واقعی تمام سائنسدان سچے ہیں تو مجھے بتائیں وہ غوث بن گئے، ولی بن گئے، قطب بن گئے، عارف باللہ بن گئے، اللہ کو پہچاننے والے بن گئے؟ نہیں۔ آپ کہیں گے آپ چونکہ مسلمان ہیں اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ اللہ کو نہیں مانتے، دین کو نہیں مانتے، مگر آپ ان کی ایجادات کی بات کریں گے، انہوں نے کیا کچھ بنایا ہے اس کی بات کریں گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اتنی ہی بات بتا دو کہ انسان کو کس نے بنایا ہے، اس کی عقل کو کس نے بنایا ہے؟ یہ جو عقل سے آپ کرشمے دکھا رہے ہیں، اس عقل کا خالق کون ہے؟ بنانے والا کون ہے؟ اور مجھے یہ بتا دیں کہ اللہ شفا نہ دینا چاہے تو ڈاکٹروں کی ساری ترکیبیں بیکار ہو جاتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ ایک شخص بیمار ہو گیا، میں نے کل ہی یہ بات کسی نے مجھے وہ بھیجی، میں نے پڑھی، اس کو سخت تکلیف ہو گئی، اس کو کہا گیا کہ تم یورپ جاؤ، وہاں جا کے علاج کراؤ۔ یورپ میں چلا گیا، ایک خاص قسم کا کینسر اس کو بتایا گیا تھا۔ انہوں نے کہہ دیا کہ تم 4 سے 6 مہینے کے مہمان ہو، اس سے زیادہ جی نہیں سکو گے، اور اس کا ہمارے پاس کوئی ایسا علاج نہیں۔ جب ڈاکٹروں نے یہ کہا وہ وہاں سے مایوس ہو کر آیا، ایک ایک دن گن کر گزارنے لگا کہ اب اتنا کم ہو گیا، اب اتنا کم ہو گیا، اب زندگی کا ٹائم اتنا رہ گیا۔ ایک دن بازار کو نکلا، گوشت کی دکان پر گیا، دیکھا تو ایک خاتون پھٹے پرانے لباس میں چھیچھڑے جمع کر رہی تھی، جو چربی قصاب پھینک رہا تھا وہ جمع کر رہی تھی۔ اس نے کہا اے خاتون تم یہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا میرے بچے روز کہتے ہیں ہمیں تھوڑا سا گوشت کھلا دو، گوشت بہت مہنگا ہو گیا، میرے پاس تو ویسے ہی پیسے نہیں ہیں، یہ پھینک دیتا ہے، اس سے میں صاف کر کے معمولی معمولی گوشت اس میں سے نکلتا ہے، لگ جاتا ہے تھوڑا سا، وہ میں نکال کر صاف کر کے بچوں کو کھلانے کے لیے جمع کر رہی ہوں۔ اس شخص نے کہا یہ چھوڑ دو، دکاندار سے کہا یہ جتنا گوشت مانگتی ہے اس کو دے دو، یہ میرا پتہ ہے، یہ جب بھی آئے گوشت اس کو دے دینا، اس سے پیسے نہیں لینا، مجھ سے لے لینا۔ اس نے خدا ترسی ہمدردی کی، خاتون نے دعائیں دیں اس کو، اس کے بچوں نے دعائیں دیں، اس کو کچھ محسوس ہونے لگا کہ میری صحت گرنے کی بجائے بہتر ہو رہی ہے۔ وہ پھر معالج کے پاس، ڈاکٹروں کے پاس گیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو جو کہا تھا ہمیں تو اسی طرح نظر آ رہا ہے، تم پھر باہر جا کے چیک اپ کرا لو، معائنہ کرا لو۔ 6 مہینے کی مدت پوری ہو چکی تھی جو یورپ کے ڈاکٹروں نے دی تھی۔ وہ دوبارہ گیا، وہ یورپ کے ڈاکٹر حیران رہ گئے کہ تجھے تو کوئی بھی مرض نہیں، تیری تو طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی ہے، کیا کیا تو نے؟ کون سی دوا استعمال کی ہے؟ اس نے کہا بس یہی کام کیا ہے کہ دوا استعمال نہیں کی ہے، میں نے وہ کام کیا۔ اس نے ان کے سامنے ذکر نہیں کیا لیکن اس کو یاد آ گیا
کہ میں نے اللہ کی مخلوق سے مہربانی کی ہے، رب نے مجھ پر مہربانی کر دی ہے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ روزمرہ کے واقعات ہیں، لوگ تجربات کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی کہے کہ نہیں جی تم کس دنیا میں رہتے ہو، بھول جاؤ پرانی دنیا کو، کچھ نہیں رکھا، تو ان کو ہم یہی کہیں گے کہ ہم جتنا یقین اللہ اور اس کے رسول پر رکھتے ہیں تمہاری دواؤں پہ نہیں رکھتے۔ دوا میں اثر کب آئے گا؟ جب اللہ چاہے گا۔ اللہ نہیں چاہے گا تو دوا میں اثر نہیں ہے۔ وہی اللہ بندوں میں اثر رکھتا ہے، جگہوں میں رکھتا ہے، چیزوں میں رکھتا ہے، تاثیر اسی نے رکھی ہے۔ اے انسان، تیرے پاس جو عقل ہے، اس عقل کو اللہ ہی نے بنایا ہے۔ اللہ نہ چاہے تیرا دماغ خراب ہو جائے، کوئی ٹھیک کر سکتا؟ پوچھ رہا ہوں۔ تو جو لوگ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، دین کو جھٹلاتے ہیں، انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ دین پر عمل کر کے دیکھو، فائدے ہی فائدے ہیں، برکت ہی برکت ہے، خیر ہی خیر ہے۔ اور جس کسی نے بھی تجربہ بھی کیا، اس کو بھی یقین ہو گیا کہ واقعی اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں ہی بھلائی ہے، کامیابی ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے بغاوت کی، ناکام ہوئے۔ آئیے میں مسلمانوں میں بھی آپ کو دکھاؤں